السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ایسے لمحات کا تصور کیجئے جب آپ کے سامنے آپ ہی کی طرح کا ایک انسان موجود ہو، جو جیتا جاگتا انسان تو نہیں لیکن روبوٹکس کی وہ ایسی جنریشن ہو جس پر حقیقت ہونے کا گمان لگے، وہ بالکل آپ کی طرح گفتگو کرے، آپ ہی کی طرح سوچے اور دیکھنے والے اس کو یہ سمجھیں گویا کہ وہ آپ خود ہیں۔ تو اس حد تک ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے دنوں میں کیا گل کھلانے جا رہی ہے، اور کیا ہم اس دنیا سے جب گزر جائیں گے تو ہمارے ایسے روبوٹس اس دنیا میں موجود ہوں گے جو لوگوں کو ہماری یاد دلایا کریں گے۔ ایسے ہی کچھ دلچسپ نکات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کامسیٹس یونیورسٹی سے ڈاکٹر وجاہت قاضی کو۔ آئیے ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینیریو میں، یہ کیا ہے اور اس میں ہم آئندہ 30 سال میں یا 50 سے 70 سال کے عرصے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی مولوی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولوی صاحب، جو ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی ہے یہ بیسیکلی ایک ہائپوتھیٹیکل ٹائم لائن ہے جو کہ تقریباً 2005 شروع ہوئی ہے، اور یہ 2199 تک اس کے ڈفرینٹ مائل سٹونز بن چکے ہوئے ہیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ 2005 سے لے کے اب تک کی جو پریڈکشنز ہیں ہم مور اور لیس اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ یہ پہلے میرے کہ یہ پریڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 4-5 سال، 1 سال، 10 سال اوپر ہونا نیچے ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم اگر آگے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ پریڈکشن کر رہے ہیں، زیوم کر رہے ہیں دا وے دی ٹیکنالوجی از پروگریسنگ کہ 2030-35 کے آس پاس جا کر ہم لوگ کچھ اس پوزیشن پہ ہوں گے وتھ ٹیکنالوجی کہ انسان اپنا شعور، جیسے ہم آج فائلز اپلوڈ کرتے ہیں ای میل کے اوپر، کلاؤڈ کے اوپر، تو ویسے ہم اپنا شعور بھی کیا کر سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں تو شعور خود ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک بن جاتا ہے کہ کیا جو شعور ہے وہ صرف اور صرف ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، یا وہ ہمارے جذبات اور فیلنگز کی حد تک ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تو کہا کہ وہ اس کا تعلق کوئی ضمیر کے ساتھ ہے، تو یہ ایک ابھی خود ایک ٹاپک جو ہے اس کی ڈسکشن امپورٹنٹ ہے، مگر کسی نہ کسی حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو میموریز ہیں جن کا تعلق ہمارے شعور کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، وہ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جیسے میں کہا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی، وچ مینس کہ تمام ٹیکنالوجیز ایک پوائنٹ کے اوپر کمبائن ہو رہی ہیں۔ اب اس بڑی اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم صرف نینو ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بایو ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے، یا ہم کسی اور ٹیکنالوجیکل جو ڈفرینٹ سائنسز سے جنریٹ ہو کے آ رہی ان کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں پہ ہماری ازمپشن یہ ہے کہ ہیومن خود بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، تو ہر قسم کی ٹیکنالوجی کمبائن ہو کے ایک سنگل ٹیکنالوجی بن گئی۔ یہاں سے جو ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ ایکچولی کنسیو کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں جو اس تمام کو گلو کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے جو کمپیوٹنگ ہے اور جو آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ بیک بون ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نینو ٹیکنالوجی بھی اس کا حصہ بنی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2040 کے بعد کے آس پاس ٹائم فریم کے اوپر ہمارے پاس جو نینو ٹیکنالوجی ہے، اب نینو ٹیکنالوجی سمجھ لیں کہ آپ کے بہت ہی اسمال قسم کی مشینز ہیں جو اس کو آپ اپنی آنکھوں سے ویسے نہیں دیکھ سکتے، جیسے ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، ہم ویسے نہیں دیکھ پاتے، مگر فضا میں کتنے سارے یہاں موجود ہیں۔ تو اس سائز کی جو مشینز ہیں ہم نے وہ بنا لی، اس کے روبوٹس بنا لیے، اور ان روبوٹس کو ہم نے اے آئی کے ذریعے کیا کر دیا، انیبل کر دیا۔ اب وہ مشینز انٹیلیجنٹ بھی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ کے برین کے اندر ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ فیوچر کی ہائپوتھیٹیکل ٹائم لائنز ہیں، تو موجودہ وقت میں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو آپ کے برین کا جو پاتھ ہوتا ہے جہاں پہ نیورونز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اگر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کیا ان کو ہم ان نینو باٹ سے ریپیئر کر سکتے ہیں؟ تو سیمولیشنز کی حد تک تو کافی سکسیسفل کام جا رہا ہے۔
تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پریکٹیکلی بھی پاسبل ہو پائے گا ہمارے لیے. آپ کے چہرے پہ جو رنکلس پڑ جاتے ہیں اولڈ ایج کے ساتھ ساتھ, تو آپ ان کو بھی ریموو کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف نینو باٹس یا نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے. یعنی ہمیشہ جوان رہنے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے گا. اچھا, یہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. تو آ جا کے تمام ٹیکنالوجی تو ہیومنس کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ کہا کہ انسان کے جو خیالات ہیں, اس کے جو تصورات ہیں, اس کو مشینوں میں منتقل کیا جا سکے گا. جی. اچھا, ذہن صرف تعمیری تو نہیں سوچتا, وہ تخریب بھی تو سوچتا ہے. بالکل. وہ صرف پازیٹیوٹی تو نہیں تخلیق کرتا. جی ایسے ہی ذہن جو ہے وہ اس میں خباثت بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ سبھی کچھ جو انسان سوچتے ہیں اگر اسی نے ٹرانسمٹ ہونا ہے مشینوں کے اندر, تو پھر تو ہم نے کیا کمال کیا, بتائیے. آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی جائیں گی. دیکھیے, جب آپ نے پورے برین کا دیکھیں, اگر ہم دماغ کو دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے, اگر ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں فرام اے آئی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ سمپل کیا ہے کہ ہمارے پاس برین میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے ہیں. بالکل میں عام فہم زبان میں بات کروں, یا آپ سمجھیں کہ بہت اسمال سائز کے کمپیوٹرز بنے ہوئے ہیں جن کو ہم نیورونز کہہ رہے ہیں. تو آپ کے اگر برین کے اندر بلینز آف نیورونز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ نیورونز کا آپس میں ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, نیورون اے نیورون بی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نیورون بی نیورون سی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہ جو ان کی فارمیشن ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دماغ کے حصے میں جو فارمیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں چائے پسند کرتا ہوں مثال کے طور پہ. اب جب یہ فارمیشن ہل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں چائے کے ساتھ کافی پسند کرنا شروع کر دوں. تو میں کون ہوں, ٹھیک ہے, اس کی جو سائیکولوجیکل یا اس کی جو کوگنیٹیولی یا میرا جو انٹلیکٹ ہے اس کی ڈیفینیشن ہے وہ میرے یہاں برین کے نیورونز کی کنفیگریشن میں پڑی ہوئی ہے. جب آپ نے کسی طریقے سے اس کو میپ کر لیا اور اب ہو بھی رہا ہے, ہم کو تو برین امیجنگ ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان امیجز کو لیا اور آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دے دیا کہ اس امیج کو لرن کرو. اب یہ آدمی اس ٹائم ہنس رہا تھا تو اس کے دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اس کی کاپی آپ کے پاس آ گئی. پھر آپ نے کہا یہ بندہ رو رہا ہے تو اس ٹائم افسوس کر رہا ہے, تو اس کی کاپی آ گئی. تو یہ اداس ہے, یہ اداس ہے, یہ غصے میں ہے, تو آپ نے امیجز لینا شروع کر دیے. اب وہ جو برین سکینز ہیں آپ کے پاس وہ ڈیٹا بن گیا, اور آپ نے یہ ڈیٹا اٹھا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا کہ اب اس ڈیٹا کو اندر پیٹرن پڑا ہوا اس آدمی کا, اس کو سیکھو. اس نے وہ سیکھا, وہ لرن, جیسے ہم سبق یاد کرتے ہیں, اس نے وہ سبق یاد کر لیا. اب یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے, اور یہ اگر سکین میرے تھے وہ تو یہ بولے گا کہ میرا نام تو وجاہت ہے, تم کیا کرتے ہو, میں جی کانسرٹ میں پڑھاتا ہوں. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کیا وہ جو پروگرام ہے, اور وہ یہ بھی پوچھے گا کیا کیا کرتے رہے ہو. بالکل, وہ یہ پوچھ سکتا ہے کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہ برین کی جو میپنگ ہے اس کے نتیجے میں یعنی بہت بڑا انقلاب بھی آ سکتا ہے. آپ نے کہا نا جیسے نیورونز ہیں وہ سیلز اگر اپنی جگہ سے ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں, ہل جاتے ہیں, تو انسان کے دماغ میں کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ وہ بدل جاتا ہے, ڈس آرڈر ہو جاتا ہے نا. جی. تو اگر برین کی میپنگ کے ذریعے ان کو ہم آرڈر میں لانا اس پہ گرپ کر گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں جن کا تعلق برین سے ہے, دماغ سے ہے, ان پہ ہم قابو پا لیں گے. بالکل, یہ بھی اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں, جو سرٹن ٹائپ آف ڈسیبلٹیز کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. سستی اور کائلی بھی دور ہو جائے گی. جو لوگ نہیں کام کرنا چاہتے, ظاہر ہے ان کا برین ان کو کمانڈ دیتا ہے نا, چل کرو, بیٹھے رہو, ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی کام نہیں کرنا. دیکھیں یہ تو انسان کی فطرت ہے, اگر آپ نے یہ بدل دیا پھر وہ تو نہیں رہا. مگر یقیناً کسی حد تک ہم ایسے جو برین کے ایریاز ہیں ان کو ٹریگر کر سکتے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکتا ہو. اچھا, لیکن اگر وہ انسان کے برین کو ہم اس حد تک اگر کنٹرول کر گئے تو کیا ریورس انجینئرنگ میں آپ نے میپنگ لی نا ہیومن برین سے, پھر آپ نے اس کے سیلز کو اسٹڈی کیا, آپ اس کے آرڈر, اس کی فارمیشن کو آپ پا گئے جی, تو ریورس انجینئرنگ میں کیا ہم انسانوں کے بیہیویئرس, ان کے ایٹیٹیوڈس, ان کی عادات و اطوار, ان کی خواہشات, کیا ہم اس پہ بھی کنٹرول کر لیں گے اس کے تھرو؟ اچھا, یہ میں آپ کو اس کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ ابھی تک یہاں تک تو ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے سے جو بیٹلز یا اس طرح کے جو اڑنے والے ہوتے ہیں انسیکٹس, ان کو آپ نے کمپیوٹر کے ذریعے تو کنٹرول کر لیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے برین کے ساتھ کمپیوٹر کو جوڑا, وائر سے جوڑا,
ٹھیک ہے. اب آپ نے کی بورڈ سے اور ماؤس سے کہا کہ اب تم اڑو, تم بیٹھ جاؤ, تم چلو, یہاں تک تو ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ یہی نہیں کیا, اس سے اور ایڈوانس لیول پہ جا چکے ہیں کہ جو کچھ اسپیسیفک ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں جس میں جیسے ریٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے دماغ کے کچھ نیورونس نکالے, ان کو جیل میں رکھا اور مائکرو پروسیسر کے اندر امبیڈ کر دیا, اور پھر آپ نے ایک روبوٹ چھوٹا سا بنایا, اور اس روبوٹ کے اندر جو کنٹرولر ہے جو اس روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہے, اب وہ کوئی وہ i3 یا آپ کے پاس کوئی ریسبیری پائی کا جو پروسیسر ہے وہ کچھ نہیں ہے. وہ جو پروسیسر ہے وہ ایکچولی اس لیونگ نیورون, اس لیونگ ریٹ کے دماغ کا جو پورشن لیا گیا نیورونس کا وہ ڈالا ہوا. اب دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ جو ریٹ ہے اور وہ نیورونز ہیں وہ تو یہ جانتے تھے چلنا کیسے ہے, وہ تو یہ جانتے تھے کہ ناک سے کھانے کو سونگھ کے پہنچنا کیسے ہے. ساری عمر ان نیورونز نے ان چیز کو انٹرپریٹ کیا. اچانک سے آپ نے اس کو پہیوں والے روبوٹ میں ڈال دیا, تو شروع میں اب اس پہ کیا گزری ہے واللہ عالم, مگر کچھ دیر کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ جو روبوٹ تھا وہ انہی ہی بایولوجیکل نیورونز کے ساتھ چلنا پھرنا شروع ہو گیا. اچھا, اب جیسے بچے کو آپ آئس کریم آفر کرتے ہیں, ٹافی آفر کرتے ہیں, تو بچہ خوشی سے آپ کر پاتا ہے, موٹیویٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس پہ غصے سے دیکھتے ہیں تو بچہ ڈسکریج ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے, آپ دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ آئس کریم کرتی کیا ہے, آپ کے برین کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. جیسے بچپن میں 9 وولٹ کی بیٹری کا سیل بچوں نے زبان پہ لگاتے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کے برین کو جو الیکٹرک پلسز جا رہی ہیں اس سے وہ اسٹیمولیٹ ہو رہا ہے. اچانک کرنٹ سا فیل ہوتا تھا. بالکل. تو وہ جو برین کی اسٹیمولیشن ہے بالکل ویسے ہی اس ریٹ کے ساتھ بھی کیا کہ جب وولٹیج انکریز کیے ڈیکریز کیے تو اس بایولوجیکل نیورونز جو کہ اس روبوٹ میں لگے ہوئے تھے دے گاٹ ایکسائٹیڈ اینڈ ڈی ایکسائٹیڈ, اور وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, ان کو شاباش دی اور یا ان کو ڈسکریج کیا. ایونچولی کچھ دیر کے بعد وہ جو روبوٹ تھا جس میں اب کوئی پروگرامنگ نہیں ہوئی, اس کے اندر کسی سافٹ ویئر انجینئر نے کوڈ نہیں لکھا, وہ جو پروسیسر ہے وہ ایکچوئل بایولوجیکل نیورونز کے ذریعے چل رہا ہے. دیکھیں یہ اٹس این ایڈوانسمنٹ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جتنے بھی جاندار بنائے ہیں اور یہ جو بایولوجیکل سسٹم بنایا ہے وہ کتنا ریزیلینٹ ہے, کتنا روبوسٹ ہے, کتنا اسکیلیبل ہے کہ ہم نے لیونگ جو پارٹس لیے اور ایک اس کو آرٹیفیشل سسٹم میں ڈپلوائے کر دیا اور وہ سسٹم چل رہا ہے آپ کا. تو اٹس امیزنگ. اس سے کیا جو سائبرنیٹک امپلانٹس ہیں جی اس کا کوئی رستہ نکلتا ہے؟ بالکل نکلتا ہے. دیکھیں اس میں اب 2 چیزیں آ گئیں کہ ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بایولوجیکل پارٹس ہیں جیسے میں نے اپنی ایگزامپل دی ریٹ والی, آپ نے وہ مشین میں لے گئے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ آپ نے مشین کے پارٹس لیے, مثال کے طور پہ ایک اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ اس کا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے, تو آپ روبوٹک ہینڈ لگا سکتے ہیں جس کو ہم ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, مگر وہ ایکچولی برین سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ میکینیکل ہے. مگر اب یہ ہو جائے کہ ان کو بھی سگنل کہاں سے مل رہا ہے, برین سے مل رہا ہے. تو اب جب آپ وہ بایولوجیکل ڈیوائس بن گئی, وہ بالکل اب وہ ایک قسم کا آپ کے پاس ہاف مین ہاف مشین والا جو ایلیمنٹ ہے وہ والا پارٹ آ گیا. اب اسی طریقے سے آنکھ, اگر آپ کے پیچھے پردہ ٹھیک ہے تو آپ آئیز کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود دی بایونک آئیز. ٹھیک ہے, اب وہاں پر ایک آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی جو امیج ہے وہ تو آپ کے پیچھے پردے بن رہی ہے, مگر جو اگلا والا سارا حصہ ہے میکینیکل جو بایولوجیکل سسٹم ہے اس کا وہ پورا آپ نے ریپلیس کر دیا, وہاں پر کیمرہ لگا دیا. وہ کیمرہ AI بیسڈ ہے, سائبرنیٹکس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے امیج کہاں بنایا, پیچھے پردے پہ بنایا. وہ لوگ جو ڈسیبل ہیں, جو کسی سرٹن ٹائپ آف ڈسیبلٹیز جو اس وجہ سے ہے کہ نیورون اے نے نیورون بی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تھا, بیچ میں راستے میں کسی وجہ سے ہرڈل آ گئی ہے, اب وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے, جس کی وجہ سے میں اپنی اس انگلی کو نہیں ہلا پا رہا. تو آپ انہی نینو باٹس کے ذریعے وہ پورا پاتھ ریپیئر کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ آرٹیفیشل نیورون آ گیا, اسے ٹیک اوور کر لیا کس کو, ریئل نیورون کو. تو اب میں بھی اتنی ایفیشنسی کے ساتھ شاید نہ ہو, مگر سرٹن حد تک میں اس انگلی کو اب کیا کر سکتا ہوں, ہلا سکتا ہوں. لیکن انیشیلی اگر ایفیشینٹ نہیں بھی ہوگا تو ایک سٹیج تو ایسی آ جائے گی نا, جتنی ریپڈ ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی میں
کہ وہ بالکل نارمل ہاتھ کی طرح یا نارمل انگلی کی طرح یا نارمل بازو کی طرح وہ ایکٹ کرے گا. میں کہتا ہوں وہ اگر 70% بھی ایکٹ کرتا ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ شخص جو ڈسیبل تھا، ٹھیک ہے، جو اپنے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اب کم از کم اس کو یہ تو ایک چیز مل جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر انسان کے سارے اعضاء اور جوارے جو ہیں وہ پراپر فارمیشن میں اسی طرح سے کام کرنے لگ جائیں گے جیسے وہ ینگ ایج میں تھا یا جیسے وہ صحت کے دور میں تھا، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوگا کہ انسانوں میں یہ خواہش جاگے گی کہ اچھا میرا تو سبھی کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں مرنا کیوں چاہوں گا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. جب سے انسان اس دنیا میں آیا میں ہمیشہ تو بات کرتا ہوں کہ اس کی دو چیزیں خواہش رہی ہے. کسی طریقے سے اس کو آب حیات مل جائے اور کسی طریقے سے کوئی ایسا جن اس کے ہاتھ چڑھ جائے جس سے وہ سارے کام کروا لیں. میرا خیال ہے کہ میٹافوریکلی اسپیکنگ کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امورٹیلٹی اس سے حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ جن ہاتھ لگنے لگا بہرحال. ہاں کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا کچھ تھوڑا بہت حصہ ہمارے ہاتھ آ جائے. مگر کسی کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے آخر میں مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اسے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ود دیز ٹیکنالوجیز جو ہیلتھ کیئر ہے خاص طور پہ اور جو کوالٹی آف لائف ہے انسان کی وہ کافی امپروو ہو سکتی ہے. لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ جیسے بایولوجیکل جو پارٹس ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ مکس اپ کر کے، جیسے آپ نے ابھی ایک ماؤس کی ریٹ کی ایگزامپل دی، تو کیا اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ انسانی جو برین ہے یا اس کے جو بایولوجیکل سیلز ہیں اس کو اور ٹیکنالوجی کو مکس اپ کر کے یا اس میں کلوننگ کو ایڈ کر کے خدا نہ خواستہ کوئی نئی مخلوق تو نہیں انسان مستقبل میں تخلیق کر لے گا؟ لیکن جب تک تو اچھا ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ انسان کون ہے. کیا انسان صرف یہ ہاتھ بازو پیر ٹھیک ہے، اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کومے کی حالت میں ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میری بات سمجھ، وہ بھی انسان ہے. تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انسان کون ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم آنے والے وقت میں کوئی ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں گے جہاں پر جو ہم سائنٹیفک ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ انسان کی، یا تو وہ کافی حد تک جو ریلیجس ڈیفینیشن جس میں روح کا ایلیمنٹ والی بات آ جاتی ہے، روح، وہاں پہ چلے جائیں گے. یہاں بالکل اس سے کیا ہو جائیں گے، اپوزٹ چلے جائیں گے کہ وہ چیز جو کہ صرف اور صرف اینیمیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس فارمیشن کے اندر ہے، صرف وہ انسان ہے. پھر تو جو آپ نے بات کی ہے اسے ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا. مگر اگر ہم یہاں چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے، انسان اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ میٹا فزیکل اس کی ایگزسٹنس ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، تو پھر یقیناً ہم اس سے بالکل کیا ہو گئے ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے، ڈیویٹ کر گئے اسے ہم لوگ. تو اس میں دونوں پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں سائنس کہاں لے جا کے کھڑا کرتی ہے. وہ یہ بات میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی ہم جو انسان جو نالج پروڈیوس کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے بعد، وہ لازمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یقینی طور پہ وہ ٹھیک ہے. آؤٹ کمز ریزلٹس ٹھیک آ سکتے ہیں مگر لازمی نہیں ہے کہ ان کا جو تھریٹیکل فارمیشن ہے وہ ٹھیک ہو. اچھا، ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہیں وہ جس قدر تیزی سے ہو رہی ہیں، کیا اس میں مذہب جو ہے، ریلیجن، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یا ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہیں وہ اپنی سپیڈ سے ہو رہی ہیں اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنے جو مذہبی عقائد ہیں ان سے خدا نخواستہ کہیں ٹکراؤ کی سٹیج پہ آ جائے گا؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہر انڈیویجول کی جو اپنی براٹ اپ ہے، اس کی جو تربیت ہوئی ہوئی ہے اور جو ہم نے اس کو ماحول دیا ہے، اس کے ذہن کی پرورش کا، یہ اس پہ بہت چیز میٹر کرتی ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی، سائنس اور جو مذہب ہے یہ کبھی آپس میں ٹکراؤ میں نہیں آتے. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو خیالات ہیں یا ہماری جن ویلیوز کے اوپر تربیت ہوئی ہوتی ہے، یا ہم وہ جو ویلیوز سیکھ لیتے ہیں، یا جو ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا بلیف سسٹم بن جاتا ہے، وہ ٹکراؤ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. جس کی اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے مائنڈ اپلوڈ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کون ہو، سکتا میرا نام وجاہت ہے یا میرا نام معاویہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھنے والا اگر یہ کہہ رہا ہے یار یہ تو بندہ مرنے سے پہلے
ہم نے اس کی کاپی بنا کے رکھ لی ہے، تو لہٰذا اگر یہ بندہ مر بھی جاتا ہے تو یہ بندہ ہمارے پاس موجود ہے شکل میں. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن وہ وہ ایکچوئل میں نہیں رپورٹ ہوگا. وہ میں ہوئی نہیں. اگر وہ میرے برین کا بھی اسکین ہے تو وہ تو آج کی تاریخ تک کا ہے نا. اس کے بعد جو وہ ڈیسیژن لے گا وہ ڈیسیژن لازمی تو نہیں ہے کہ وہ وہی لے گا جو میں لوں گا. ایک پہلو تو اس میں یہ لیکن اگر برین میرا ہی ہے تو پھر تو وہ میری ہی طرح ایکٹ کرے گا نا. مگر جو اس کو ماحول ملے گا وہ ماحول وہ تو نہیں ہوگا جو مجھے مل رہا ہے. ایگزیکٹ آئیڈینٹیکل بھی آپ کر دیں گے اور ہم ایزیوم بھی کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ آنے والے وقت میں وہی فیصلے کرے گا جو میں کروں گا. تو پھر بھی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ میں ہوں؟ تو پھر میں کون ہوں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو فلسفی کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ سیلف میں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. اگر تو اس کو آپ صرف اس بنیاد پہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں وہی جو آپ دے گا جو میں دے رہا ہوں، تو پھر یہ ایک قسم کے ہم دھوکے میں چلے گئے. مگر جو اب یہ میں بات کر رہا ہوں فرام ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کی ایگزیکٹ کاپی بنا کر ڈیجیٹلی بھی ہم یہ ریزیوم کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے تو یہ دھوکہ ہے. اس کے میں بے شمار میں مثالیں ملتی ہیں کیونکہ انسان نے ہر حالت میں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی شک نہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر وہ لوگ جو ریلیجس اس اینگل سے باہر آ جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو امورٹیلٹی اچیو کر لی ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ تو اس کا یہ کہتے ہیں نا وجاہت ہے اور اس نے جو اگلا فیصلہ کیا وہی کیا جو وجاہت نے کرنا تھا، لہذا یہ تو وہ دیکھیں گے کہ یہ تو امورٹل ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ سے بھی آتا ہوں، میرے جو دادا جان تھے وہ ماشاء اللہ مولوی تھے، تو ہماری تو تربیت ایسی نہیں ہوئی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس لیے آنے والے وقت میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیوز اپنے بلیف سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن اور ان سارے معاملات کو اپنی زندگی کا ایک بڑا اسٹرانگ حصہ بنائیں. آپ کا ایمان، یقین، عقیدہ یہ سب کچھ بہت بہت ضروری ہے. مضبوط ہو، ورنہ ہمارے پاس جو دنیا کی جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے آنے والے وقت میں یہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتی ہے. ایک بریک کا وقت ہو چلا. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر وجاہت قاضی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صحافت کے 40 سال کا سفر سیاست کی جنگ صحافت میں. سیاست بخیر میں دیکھیے پوری دنیا کی سیاست کا خمیر کیا، یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ. دیکھیے پروگرام سیاست بخیر ہر ہفتے پیر سے بدھ شام 7 سے 8 بجے صرف اسپیشل ٹی وی پر. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایسے بنائے گئے رپورٹس بولیں گے جو ہم کرتے رہے، جو ہمارے خیالات تھے، جو ہمارے تصورات تھے، وہ بالکل ہماری طرح ایکٹ کریں گے. اور اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو وہ کچھ عرصہ جب تک لوگوں کو ہماری ذات سے دلچسپی رہے گی انہیں ہماری یاد بھی دلاتے رہیں گے. لیکن اس سے ایک تصور تو بہر صورت کلیئر ہوتا ہے کہ قیامت کی صبح جب ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی بہت ساری باتوں سے مکر جائیں گے تو ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعضاء و جوارے وہ بولیں گے، زبان گنگ ہو جائے گی اور یہ بولیں گے نا. تو بیسیکلی وہ برین سے کنیکٹڈ ہوں گے کہ جو کچھ آپ کرتے رہے اس کی گواہی آ جائے گی اعضاء و جوارے کی طرف سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مگر اکثر جب ہم اس طرح بات کو کر رہے ہوتے ہیں
تو اس وقت دیکھیں وہ تو ہمیں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور کس حال میں کھڑے ہونا ہے، اور ہمارے یہی جو اجزاء ہیں یہ کس حالت میں بولتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی میں بتائے گا. مگر میرا خیال ہے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی ان چیزوں کا تو کوئی رول ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وہ تو تو رب انسان کے تو اپنی اصل حالت حالت میں میں، ہوگا، اصل شکل میں، اس اپنے شکل میں ہوگا. اعمال کے ساتھ وہاں موجود ہوگا. ٹیکنالوجی اور یہ تمام چیزیں اسی دنیا میں رہ جانے والی چیز ہیں، ان کا آگے. لیکن جس انداز میں ہم ہیومن برین کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، بایو ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ انسانی دماغ اور اس کی ذہانت سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہو؟ جی بالکل. جو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی سنگولیرٹی، اس کے اندر یہ بھی ابھی فی الحال ہائپوتھسس ہی ہے کہ کوئی 60 کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آئے گا، اس میں جب ہیومنز اور مشینز آپس میں انٹیگریٹ ہو کے ایک قسم کا سمبیوٹک ریلیشن شپ بنا لیں گے، تو اس وقت جو ہماری کمپیوٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے، اور ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، اور جتنی انفارمیشن کی جو بمبارڈمنٹ ہمارے پاس ہو رہی ہوگی، اور جس طریقے سے تمام سینسر ہر چیز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے، تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آج کے دور کے مقابلے میں جو اس وقت کی جو ایک اینٹی ہوگی، میں اس کو اینٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہیومنز اور مشینز دونوں ملا کے ہم کہہ رہے ہوں گے، تو وہ جو ٹرانس ہیومنز یا جو سائبرنیٹک ہیومنز ہوں گے، ان کا جو انٹلیکٹ ہے، ایزیوم کر رہے ہیں ابھی یہ تھیوریٹیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ 10 بلین ٹائمز زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو آج ہماری کیپیسٹی ہے. تو دیکھیں ابھی بھی ایسا پاسبل ہے. ابھی جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، موبائل فونز، کمپیوٹرز، سافٹ ویئرز اینڈ سو آن، آپ آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 سال پیچھے چلے جائیں، تو ان کے مقابلے میں اگر آپ آج کے انٹلیکٹ کو دیکھیں، صرف 30 ایئرس آپ پیچھے چلے 30 ایئرس پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا. اچھا یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے کہا پیچھے چلے گئے تو صرف اس امت کے اندر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جب قرآن کو بیچ میں لا کے دیکھتے ہیں تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے سے پہلی والی امتوں کو نہیں دیکھا جو پہاڑوں کو تراش کے اس میں رہتے تھے. تو اس لیے یہ جو میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پچھلی امتوں نے بھی بہت ترقی کی. ایڈوانسمنٹس کی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے یہ جو میں نے بات کی ہے یہ صرف اور صرف میں نے اس امت کے کانٹیکس میں نے کی ہے. اس سے پچھلی امت کے اندر کیا تھا. اچھا ایک چیز جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب برین کے جو نیورون سیلز ہیں ان کو ہم نے ایڈٹ کرنا سیکھ لیا، ان کو ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، ان کو اسکین کرنا سیکھ لیا، ان کو آبزرو کرنا سیکھ لیا، تو وہ جو دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دنیا کی اگر آبادی ہم کہہ لیں گے سپوز کہ 9 ارب ہوگی، تو 9 ارب انسانوں کو اس نے انڈیویجلی جا کے ملنا ہے، تو وہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو وہ ملے گا. اچھا یہ اکثر سوال اور اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے. آج سے کوئی 15-16 سال پہلے جب میرے بھی دل میں اکثر یہ بات آئی، اور جو ہم سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر دیکھا، ادھر دیکھا، اور دن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ ٹیکنالوجی ساری دجالیت ہے. لیکن ہمیں جو دجال کا معاملہ اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی ریلیجس اسکالر تو نہیں ہوں، مگر جو تھوڑا بہت پڑھا ہے، دیکھا ہے اپنے طور پہ، میں اس حوالے سے بات کر سکتا ہوں. دیکھیں جو 2 رائے ملتی ہیں ہمیں دجال کے حوالے سے کہ یہ کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے، یا یہ کوئی شخص ہے. پہلے تو ہم اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر تو یہ نظام ہے تو پھر ہم اس کو اے آئی یا آرٹیفیشل لائف یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی کیوں منسلک کرتے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی کا جو رول ہے وہ وہی ہے جو جیسے ایک چھری ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ قربانی کا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں اور آپ اسے کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی اٹ سیلف بری چیز یا اچھی چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ہے کہ کون استعمال کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. مگر ہم جب نظام کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم بے شمار احادیث پہ موجود ہیں اور ہم کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دجال ہے وہ 2 اس کے اینگل ملتے ہیں. ایک تو وہ دجال کبیرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تمام جو انبیاء کرام انہوں نے بھی کہا کہ اس کے فتنے سے بچا جائے. ایک وہ دجال ہے جو کہ بیسیکلی اس کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹائے.
اس میں جس کی سب سے خوفناک شکل جو ہم نے دیکھی بھی کہ جو نبوت کے اوپر لوگوں نے کہا جی کہ ہم ہیں اور آخری نبی ہونے کے آپ وسلم کے اس کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ہم دیکھیں تو وہ بھی 30 طرح کے دجال کا حدیث میں مل جاتا ہے ہمیں. تو یہاں پہ ہم جو بات کریں گے وہ کہیں جو دجال کبیرہ ہے تو وہ تو فرد ہو گیا. اب اس سے پہلے درمیان بات ہے سسٹم. تو ہمیں بے شمار ایسے ریفرنس ملتے ہیں کہ وہ سسٹم جو کہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا سکتا ہے تو وہ بھی ایک پہلو بن جاتا ہے میٹافوریکلی اس کا دجال ہونے کا. تو مگر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ٹیکنالوجی کو ہی ہم دجال کہہ دیں تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سارا ہم ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. نہیں، اگر دجال ایک فرد کی شکل میں بھی جی آئے گا، یعنی ہمارا جو یقین ہے، ایمان ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ حدیث اور ریفرنسز موجود ہیں، تو اس کو بھی تو ٹیکنالوجی پہ اس دور کے مطابق دسترس تو پوری ہوگی نا. بالکل ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہوا کہ دجال آئے گا اور وہ سب سے کمیونیکیٹ کرے گا، اس کا ایک پیر ادھر ہوگا ایک پیر ادھر ہوگا، درمیان میں جو ایک کان دوسرے کان کے درمیان میں 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آج ٹیکنالوجی سے ایڈوانس ہو رہی ہے. دیر از نو ادر تھاٹ کہ آج آ کے کس نے کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایک انسان ہے جس کی عمر 12 سے 25 سال کے درمیان ہوگی، ینگ ایج کا ہوگا اور وہ ینگسٹرس کو موٹیویٹ کرے گا. یہ تو ہمیں اس کے ریفرنس ملتے ہیں بے شمار اگر ہم جا کے اس کو اسٹڈی کریں. اور انفلوئنسر ہوگا، بیسک انفلوئنس کرے گا نا، پھر ہی یہ تمام لوگ اس کی طرف موو کریں گے. اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اس دور میں اگر سوشل اکنامک سٹرکچر کولیپس نہیں ہو جاتا، دیکھیں یہ دو باتیں آ گئی نا کہ وہ سفر کرے گا گھوڑے کے اوپر، ہمیں تو یہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا. مگر اس میں جو علماء کرام ہیں ان کے دو پہلو نکلتے ہیں کہ یا تو سوشل اکنامک سٹرکچر اتنا کولیپس ہو چکا ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں گے اس سٹون ایج کے اندر، جس کے چانسز ہمیں کم نظر آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ میٹافوریکلی استعمال کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے اس زمانے میں بات کی تو اس زمانے میں اگر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جیٹ ہوگا، کوئی ایروپلین ہوگا، تو شاید لوگوں کو یہ بات اس وقت کمیونیکیٹ کرنا اتنی آسان نہ ہوتی. تو میٹافور یوز کیا گیا اور اس میٹافور کے مطابق آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو چکی ہوگی، کیا اس کے نتیجے میں اس بات کے چانسز زیادہ نہیں ہیں کہ تباہی اتنی بڑی آئے کہ ہم واقعی اسٹون ایج میں دکھائی دیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر ہم پچھلی امتوں میں بھی دیکھیں تو انسان کا جب علم بہت پیک کے اوپر گیا تو آخر میں کیا ہوا؟ بے شمار مسائل موجود ہیں. نہیں، وہ تو نافرمانی کے سبب عذاب آئے نا. بالکل کہ قومیں ٹیکنالوجی میں، مادی ترقی میں، علم میں بہت آگے تھیں، لیکن انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. مگر آپ یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں کہ آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ انفارمیشن ایج کہہ رہے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے. مگر میں بچپن میں جب اکثر یہ بات سنتے تھے اور ہمیں اس کا یقین بھی تھا کہ قیامت کے روز قیامت سے نزدیک پہنچیں گے تو علم اٹھا لیا جائے گا، تو میں اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، گوگل موجود ہے، تو علم کون سا اٹھا لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز تو موجود ہے. تو 20-25 سال کی اس اے آئی میں جانے کے بعد میں واقعی اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ وہ علم کافی حد تک اٹھ چکا ہے. مثال کے طور پہ کہ جیسے ہم تخت سبا کا جو مثال لیتے ہیں، لاسٹ میں بات کی تھی، تو اس نے کیا کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ ہیکل نبی سے پہلے آ گیا. وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ علم کدھر گیا؟ اس طرح آپ دیکھیں تو بے شمار ہمیں مسائلیں مل جائیں گی، قرآن سے مل جائیں گی، جو کہ چیز کی ہمیں نشاندہی دے کرتی ہیں کہ انفارمیشن ہونے کے باوجود وہ جو علم ہے وہ اس کی کمی آ چکی ہے. انفارمیشن کے فلڈ نے بیسیکلی لوگوں کو کنفیوز کیا. بالکل، کیونکہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں، کسی سرچ انجن پہ جائیں، کسی ایک ٹاپک پہ آپ کچھ بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اتنے بے شمار اس میں حوالے موجود ہیں کہ اگر آپ کا اپنا انسائٹ مضبوط نہیں ہے، تو آپ کے پاس بیسکس نہیں ہے اپنے ریلیجن کی، آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تو اس بات کا چانس ہے کہ آپ بھٹک جائیں گے. اور دیکھیں اگر آپ دجال کو سسٹم کہتے ہیں تو یہاں دجال کبیرہ کی بات دونوں کیسز کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہمارے علم کا امتحان ہے، ایمان اور یقین کا امتحان. بالکل کہ کون سی انفارمیشن. دیکھیں یہ تو ہمیں حدیث میں مل جاتا ہے
کہ وہ یہ ایسا وقت ہوگا جس وقت ہم سچائی کو نیگیٹ کر رہے ہوں گے، وہ سمجھیں گے جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو ہم سچ سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ اب وہ چیز یہاں پر ہے کہ کون سی انفارمیشن جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ایکچولی ویلڈ ہے. اچھا، جو روبوٹکس ہیں جن تک ہمارا سبھی کچھ ٹرانسفارم ہو چکا ہوگا، کیا وہ انسانوں کی طرح گرو بھی کریں گے؟ مطلب روبوٹکس مشینز جو ہیں وہ ان کا قد کاٹ بھی بڑھے گا، وہ بڑی ہو جائیں گی والیوم میں، سائز میں؟ بالکل. اس میں ایک فیلڈ اس کو کہتے ہیں سافٹ روبوٹس. تو سافٹ روبوٹس میں اب تک تو ہم یہاں کر چکے ہیں کہ آپ نے آرٹیفیشل روبوٹک پلانٹس بنائے ہیں، اور وہ جو پلانٹس ہیں وہ سائز میں گرو کرتے ہیں. جیسے ایک پودا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے اپنی لمبائی وغیرہ کے اندر، اسی طریقے سے وہ جو روبوٹس ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں، گرو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہم لوگوں نے اسے ہارٹ ہے، آرٹیفیشل ہارٹ بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے، اور تاکہ وہ اسی طرح سے بلڈ کو پمپ کرتا ہے جس طرح ایکچوئل ہارٹ ہے. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ ایکچولی وہ روبوٹ ہے، وہ ایک قسم کا کنٹینر ہے کے طور پہ کام کرتا ہے. تو اس میں اپنے اوریجنل ہارٹ کو رکھا اور واپس باڈی کے اندر اس کو پلیس کر دیا. اب وہ ہیلپ کرتا ہے اس ہارٹ کو پمپ کرنے میں. تو اور کیونکہ باڈی میں اب آپ میکینیکل تو نہیں ڈالیں گے، لیکن تو وہ آرٹیفیشل soft جو ہے. ہارٹ ہے وہ محبت تو نہیں کر سکتا. اب جیسے میں نے بات کی کہ کیونکہ یہ سمبیوٹک ہے تو اس میں آرٹیفیشل کمپوننٹ اور جو ریئل کمپوننٹ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. تو جذبات کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا انشاءاللہ. یعنی جو تصورات اور جو خیالات ہیں وہ انسانی دل کے اندر ہیں، وہ کسی سٹیج پہ مشینوں میں بھی شفٹ ہو جائیں گے. یس، اگر تو ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ ہم نے جب مائنڈ اپلوڈ کیا اور اس کے ساتھ شعور بھی اپلوڈ ہو رہا ہے، یا اس کا کوئی حصہ اپلوڈ ہو رہا ہے، یا اس کا امپرنٹ کسی طریقے سے جا رہا ہے، تو پھر شاید پاسبلٹی ہے. تو یہ تو بہت ایک ہاریبل سٹیج نہیں آ جائے گی کہ انسانوں کے مقابل جو اس کی اپنی بنائی ہوئی مشین ہوگی وہ اس کے سامنے موجود ہوگی، اور وہ اس کا جو عکس ہے بیسیکلی اسی کو پوری طرح سے ٹرانسمٹ کر رہی ہوگی. اچھا دیکھیں، انسان ایک بڑی مزیدار چیز ہے. آپ اسنیپ چیٹ وغیرہ بیٹھتے ہیں، اس کے فلٹر لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بلی بنا لیتے ہیں. جب یہ وقت آئے گا تو انسان غیر محسوس انداز میں ان کو اڈاپٹ کر چکا ہوگا. اس وقت اس کو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ویئرڈ چیز ہے یا نہیں. یعنی ابھی ہمیں گفتگو کرتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت حیرت کدہ ہوگا، لیکن چونکہ ٹرانسفارمیشن آہستہ آہستہ ہو رہی ہوگی. جیسے آج ہم نے موبائل فونز کی جو انوویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا، ہمارے لیے اب یہ کوئی حیران کن چیز نہیں ہے. لیکن کوئی 50 سال پرانے بندے کو قبر سے اٹھا کے تو اس کو یہ دکھائیں تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے حیرت سے دوبارہ ہی مر جائے. بالکل ہو سکتا ہے نا. تو سیم کے لیے شوق ہے. اگلے 30 سال میں، 50 سال یا 70 سال میں جی آبویسلی ہم تو دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن جو بھی ہماری نیکسٹ جنریشنز ہوں گی وہ اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو ضرور دیکھیں گی. بالکل. دیکھیں، یہ 100 سال میں بھی اگر ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں 200 سال میں بھی ہو جاتا ہے، اگر تب تک انسان کا جو سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ٹائم یہاں امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اور جو اس کو دماغ دیا اور جو وہ اب بیٹھا سوچ رہا ہے، یہ خود اپنے اندر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ انسان کو اس نے کیا ذہنیت اور کیا سوچ اس کو کس طرح بنایا. یہ خود ایک بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں وہ مقام کا آنا کہ جب خود سے مشینیں سوچیں گی، ڈیسیژنز کریں گی انڈیپینڈنٹ، جی تو کیا اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر کوئی بڑا فساد برپا ہونے کا خدشہ نہیں ہے انسانوں اور اس کی اپنی بنائی مشینوں کے درمیان؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. اول تو ایسا ہوگا نہیں، مگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو پھر بھی دونوں صورتوں میں 2 پاسبلٹیز ہیں. یا تو یہ سارا نظام کولیپس کر جائے گا، ٹھیک ہے، یا جو سا ہے ہمیں یہ ایسا، یا ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، اس طرح کی مشین بنانے میں ناکام ہو جائیں گے جو اس طرح کر سکتی ہوں. دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ احد ہے، وہ واحد ہے اور احد ہے، جس نے سب کچھ بنا دیا، اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے اور کوئی چیز بیکار میں نہیں بنائے گی، کوئی شک نہیں. ٹھیک. اور یہ اس کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے قرآن کے اندر.
تو ہیونگ سیڈ دس، تو جب ہم نے خود سے دیکھیں 9 بلین پیپل میں سے 10% لوگوں نے مل کے ایک پوری کی پوری مشینوں کا ایک ایسا سوشل سیٹ اپ بنا دیا جو انٹیلیجنٹ ہے، اس ہم بات کریں، اور ان کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے اور سارا نظام کولیپس کر گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جاؤ کام کرو، علم سیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، دنیا کے نظام کو دیکھو، کائنات کے نظام کو دیکھو، اور پھر جب سمجھو کہ تم کیا ہو، ہم سے تو وہ نہیں سنبھالے گئے، تو وہ ذات کیا کہتی ہے. تو ابھی پلٹ کے واپس نہیں جاؤ گے. اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اور اگر وہ سب کچھ چل جاتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں چل جائے، تو پھر بھی اس میں نشانی ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں نے مل کے، پوری دنیا میں جو انسانوں کے اتنے بڑے مجمع نے مل کے سائنس ریسرچ کرنے کے بعد اور اتنے کئی 100 سالوں کی محنت کے بعد جا کر آپ اس مقام تک پہنچے. تو وہ تو کہتا ہے میں تو خالی کن کہا تھا. تو اب بھی نہیں سمجھے، اور اگر تب بھی نہیں سمجھتے تو پھر تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. مستقبل میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آئے گی تو ابھی سے لوگ اس خوف کا شکار ہیں کہ ڈھیروں لوگ شاید بے روزگار ہو جائیں گے، تو کیا ٹیکنالوجی شفٹ کے لیے لوگوں کو ابھی سے مینٹلی ٹرینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہے دنیاوی طور پہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز پڑھ لو، یہ چیز کر لو، یا فلاں ٹیکنالوجی آ رہی یہ کر لیں، تو آپ کا جو رسک ہے یا آپ کے جیب میں آنے والے پیسے جو سے بڑھ جائیں گے. تو اس حد تک تو ان چیزوں کو اس چیز کا ذریعہ بنا کے سوچنا حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ایسے دیکھنا چاہیے، مگر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رزق کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں. وہ تو ہر انسان اپنے نصیب میں لکھ کے لایا، وہ آپ کو ملنا ہے ملنا. ہاں اس کے ذریعے کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر تو یہ ایمان بنائی کر رہے ہیں ہم کہ میں آج اے آئی کر لوں گا اور میں سال بعد کروڑ پتی بن جاؤں گا، تو پھر نہ کریں، کیونکہ یہ تو آپ کے نصیب میں تو آپ نے بن جانا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اور انشاءاللہ اللہ میرے رزق میں برکت ڈالے گا، تو پھر بے شک کریں. لیکن بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے؟ نہیں، کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ کہ اگر ایک عام فرد ہے جس نے میٹرک ایف اے بی اے وغیرہ کیا ہے، آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ان لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے چاہے اس میں کسی بھی بچے کو جو میٹرک میں یا ایف ایف ایس سی میں ہے، اس کو زبردستی کسی فیلڈ میں ڈالنے کے حق میں تو میں نہیں ہوں. کیونکہ اگر اس کا دماغ جو سا ہے یا اس کا ذہن ہے وہ اس کی دلچسپی ہی اس چیز میں نہیں ہے، تو زبردستی کا فائدہ نہیں ہے. تو بچوں کو تو اسی فیلڈ میں ڈالیں جس میں ان کا ذہن اور دلچسپی ہے. کیونکہ آنے والے وقت میں چاہے آپ بایو پڑھ لیں، آپ فزکس پڑھ لیں، آپ کیمسٹری پڑھ لیں، آپ کمپیوٹر سائنس میں چلے جائیں، آپ آرٹس پڑھ لیں، آپ لٹریچر پڑھ لیں، ہر چیز کی اہمیت ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو آپ دل سے قبول کریں اور اس کو وقت دیں. اور سب سے جو چیزیں اہم ہے اس کے اندر ہے کہ اس کو کرنے کے جو بھی دی بیسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے اس وقت کی، اس کو اڈاپٹ کریں. آپ کے راستے کھلیں. تو آنے والا جو ہمارا دور ہوگا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیک ٹائم کہا جا رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ابھی وہ منزل تھوڑی دور ہے؟ اس کا شور شاید پہلے مچ گیا. ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے. ابھی تو شروع کیا. ابھی تو شروعات ہے. اور اس میں یعنی دیر از نو ٹائم لمٹ جو ہے وہ ازمپشن کی بنیاد پہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں 2035 کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو یہ ایک ازمپشن ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، وقت سے پہلے. ظاہر ہے انسانی دماغ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، وہ اسپیڈ اپ ہو جائیں گے اور چیزیں تیزی سے آ جائیں گی. تو 2035 والا کام 2030 میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2045 میں بھی جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ 35 والی چیزیں شاید آپ کے 25 میں ہو جائیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ 60 میں چلی جائیں، 70 میں چلی جائیں. تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ڈراپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں پہ لمیٹیشنز بھی آتی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ جو سوشو اکنامک اور جو گلوبل فیکٹرز ہیں وہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سارا کا سارا یہ نظام ہے یہ چلتا ہے فائنینشیل فلو کے اوپر چلتا ہے.
تو بعض کا وہ لوگ جو فائنینشیل چیزوں جو فائنینس پمپ ان کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر، ان کا انٹرسٹ پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو اس کے مطابق ڈیویشن، اسپیڈ، چیزوں کا پیس اپ ہونا، ڈاؤن ہونا، یہ ایک نارمل بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ دی ٹرین ہیز آلریڈی لیفٹ دی اسٹیشن. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ سمت میں ہم روانہ ہو چکے ہیں. اب دیر سے پہنچے جلدی پہنچے اس سے نہیں فرق پڑتا. اور اس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ اوور آل جو سوسائٹی ہے، جو انسانیت ہے، اس کے لیے خیر کے پہلو زیادہ نکلیں گے، پازیٹیوٹی اس کے نتیجے میں زیادہ آئے گی. انشاءاللہ. اور شر کی نوعیت بس اسی طرح کی ہوگی جیسے آج ہمارے کمپیوٹرز میں کوئی بگس آ جاتے ہیں یا کوئی وائرس آ جاتے ہیں. بالکل. یہاں اور اس کو ہم پھر ریزالو بھی کر لیتے ہیں. ہم اس کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں. اور جو اس کی اپلیکیشن ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹیکنالوجی کی جو اپلیکیشن ہے وہ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. یہ تو استعمال کرنے والے اور بنانے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس نیت سے بنا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. اچھا، نیت سے بات یاد آئی کہ وہ سائبر امپلانٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے، اس میں اگر میرا ہاتھ ہے، وہ امپلانٹ ہوا ہے اور اس کا کنٹرول میرے برین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، جی لیکن جس نے کنیکٹ کیا اس کا کنٹرول اس کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل. میں نے جیسے کہا ہے کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اور ایونیوز اور اپرچونیٹیز بھی اوپن ہوتی ہیں. تو یقیناً جب یہ چیز ہوگی تو جیسے ہم آج کمپیوٹر کے اندر فائر والز کی بات کرتے ہیں، یا ہم لوگ اینٹی وائرسز کی بات کرتے ہیں، یا ہم لوگ سائبر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب ہم ان امپلانٹس کو لے کے آئیں گے تو اس کے مطابق پھر ان کی بھی جو والز ہیں یا سائبر سیکیورٹی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور اس کے مطابق نئی ٹیکنالوجی، نیو کائنڈ آف الگورتھمس لکھے جائیں گے جو کہ آپ کو ان چیزوں سے شیلڈ رکھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ انسانی ذہن جس انداز میں کام کر رہا ہے ٹیکنالوجی پر، ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب ٹیکنالوجی اپنی پیک پر پہنچے گی اور وہ انسانوں کے لیے، معاشروں کے لیے، ملکوں کے لیے خیر کا باعث بنے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.